بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا مسئلہ اعتکاف کے سلسلے میں، چونکہ اب اعتکاف کے دن بہت قریب آ رہے ہیں اور اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اس سنت کو ادا کر دیا، اعتکاف کر لیا، تو دوسرے لوگوں کی طرف سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے اور ان کی طرف سے ایک جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے اعتکاف کیا ہی نہیں، پوری مسجد خالی ہے اور سوسائٹی کے اندر اور محلے کے اندر کوئی آدمی نہیں بیٹھا، تو سب آدمی گنہگار ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ چند لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرما دیتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت فرمانے کے بعد سے لے کر انتقال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی سال کا اعتکاف نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر سال پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور بیہقی اور ترغیب کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اتنی بڑی فضیلت سننے کے باوجود اور سامنے آنے کے باوجود امت کی کوتاہی دیکھیے کہ کسی مسجد کے اندر صرف ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ بھی مشکل سے تشکیل کر کے اس کی ذہن سازی کر کے اس کو بٹھلایا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ بیٹھتا ہے۔ جبکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، آخرت کے لیے بہت بڑا ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آدمی آخری 10 دن ہو سکے تو بیٹھ جائے، بہت بڑی فضیلت کا حاصل کرنے والا بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچتا رہے گا، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، نیکیوں کا ماحول ہے۔ یہاں پر آدمی سے کیا گناہ ہوگا؟ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اس لیے ابھی سے ہی 2 دن کے بعد اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا، تو ابھی سے ہی جن ساتھیوں کا ارادہ ہو وہ اپنی تیاری کے اندر لگ جائیں، اور جن ساتھیوں کو بیٹھنا ہے ان کو بھی ترغیب دے کر کے اعتکاف کے اندر جوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ نہ ہو کہ عصر سے پہلے ایک جماعت جاتی ہیں اور تشکیل کرتے ہوئے کس کو بیٹھنا ہے، جلدی سے کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ یہ نہیں، پہلے سے تیاری ہو۔ دنیا کے کام کاج کے لیے ہماری مہینوں پہلے تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ تو آخرت کا کام ہے، یہ تو اللہ کے گھر کا کام ہے اور فائدہ ہمارا ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ تو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے، اور جن ساتھیوں کے عزائم ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، وہ اپنے ارادوں کو پختہ کریں، کمزور نہ پڑنے دیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ساتھی کا پہلے سے ارادہ ہے کہ مجھے بیٹھنا ہے، اب اسی کا دوست اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے یار اپنے کو تو خریدی کرنے کے لیے احمد آباد جانا ہے، تو اب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے تو بیٹھنا تھا، اب اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو یہ مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، تو چلو اب اس کو موقوف کر دو۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی ساتھی بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو
ترغیب دیں، یہ نہیں کہ اپنے دنیا کے کام کاج میں لگا کر کے اس کو اعتکاف سے ہٹا دیں، یہ کوشش نہ ہو، بلکہ جتنے زیادہ ساتھی اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے اتنا ہی اچھا ماحول بنے گا مسجد کا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے 2-3 سال پہلے جو ماحول تھا کہ رات کو بھی جو ہے مسجد کے اندر لوگ نظر آتے تھے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد کے صحن کے اندر دین کی باتیں کر رہا ہے، یعنی ایک جیسے کہ دن کے اندر جو ایک ماحول ہوتا ہے وہی ماحول رات میں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی تراویح پوری ہوئی اور 5-10 منٹ ادھر ادھر گپ شپ لگائی، اس کے بعد جو چلے تو مسجد کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے سوائے سفیر کے۔ تو ہماری کتنی کمزوری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے گھر کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ رمضان میں مسجد رات بھر اور دن بھر آباد رہنی چاہیے، اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔